www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليلا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں. اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اپنی امتوں کو نعمتیں یاد دلائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہیں ہر اعتبار سے جعل فیکم انبیاء، سارے انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس قوم میں آدوار نبی، جتنے نبی اور پیغمبر آئے اس میں سے آدوار بنی اسرائیل. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. دنیا میں جو کسی کو نہیں دیا وہ اللہ نے تم کو دیا. گھر گھر نبوت اور گھر گھر حکومت. لیکن آگے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ سارا دے کر اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم ان نعمتوں کے ساتھ تمہاری کیا گزاری رہتی ہے، تم کیا کرتے ہو، اسے اللہ دیکھے. اسی لیے ناقدری پر آئے تو ایسی ناقدری کی کہ نبیوں کو اپنے ہاتھ سے شہید کیا، اور ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا. چاہے پر اپنی منمانی نہ چلنے پر، ہماری خواہش، ہم جو کریں، جو ہمارے جی میں آئے وہ نبی کریں. عورتوں میں بھی یہ بات آئی، بڑوں میں بھی، مردوں میں بھی یہ آئی. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ تھا. بادشاہ وقت ایک لڑکی سے
پر عاشق ہو گیا، لڑکی اس پر عاشق ہو گئی. اور تھے دونوں چچا بھتیجی یا ماموں بھانجی، دونوں روایتیں ہیں. جب اس لڑکی کی طرف سے بہت اصرار ہوا کہ نہیں تم سے شادی کریں، اس نے کہا کہ پھر اللہ کے نبی موجود ہیں، پوچھ لیتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ کسی بھی نبی کی شریعت میں ماموں بھانجی چچا بھتیجی کا رشتہ جائز نہیں ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس عورت کو پتہ چلا کہ نبی نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا. لوگ چاہتے ہیں نا مفتی صاحب فتویٰ وہ دیں جو ہم چاہتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ سارا میری امت میں ہوگا. اور آپ نے پھر اخیر میں ساری قیامت کی علامتیں بتلائی اور قیامت سے پہلے آنے والے فتنے بتلائے. ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتلایا اور سارے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان. سب سے آخری سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. غول کے غور، جھلمٹ کے جھلمٹ، ٹولے کے ٹولے اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنی خدائی کہلوائے گا، لوگ کہتے جائیں گے، لیکن سارے فتنے اخیر میں ایمان ہی کی طاقت پر ختم ہوں گے. اسی لیے اس وقت چاروں طرف فتنے، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، ہر لائن میں، مالداروں کے الگ، غریبوں کے الگ، فتنے ہی فتنے. اور اسی لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں. نفع چاہے تھوڑا ہو لیکن جو پونجی ہے وہ ہاتھ سے نہ جاوے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی تھی اور اس سے انہوں نے بہت بڑا کام لیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چاروں طرف فتنے ہی فتنے تھے. مسلمہ کذاب کا فتنہ الگ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا. گھر کے لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے تھے. ادھر حضرت اسامہ کی جماعت کا تقاضا تھا، بار بار پہ آپ فرما رہے تھے کہ ان کو بھیج دینا. اور بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے. ادھر ہرقل نے 2.5 لاکھ کی فوج تیار کر رکھی تھی کہ مدینے کی ایک شہید بجا دے گی. چاروں طرف فتنے ہی فتنے. خدا کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتنا بڑا حادثہ زمین و آسمان میں کبھی دیکھا نہ دیکھیں گے، اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں جو اشعار کہے تھے اور جو مرثیہ پڑھا تھا کہ اگر یہ حادثہ دنوں پر پڑتا تو راتوں کی تاریکی سے بدل جاتا. اتنا بڑا حادثہ. لیکن ایسے ہی موقع پر اپنے کو جمانا. پوری امت میں جیسے سب فضائل کی کتابوں میں بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ساری امت کا ایمان ایک طرف اور ساری ایک اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک طرف. اور وہی اللہ رسول کی محبت، ان سے زیادہ کسی کو محبت نہیں، سب سے زیادہ محبت. اور ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی پر کتنے حادثے. بیٹی بیوہ ہو گئی، ماں باپ سے پوچھو جن کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہوئی. اور کون بیٹی؟
کیسا داماد، کیسا داماد کسی سسر کو ملا نہ ملے گا. اپنی محبت اس کا حد صدمہ، بیٹی، پھر پوری امت کو سنبھالا دینا ہے. امت کی ساری مائیں ہیں گھروں میں، بیوہ ہوگی. صحابہ مسجد نبوی میں ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے مرنے پر ایسے یقین نہیں ہوئے جیسے آج یقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. لیکن وہ ایک اکیلے تھے. ہمارا رونا کہ وہ کون ہوگا جس کی پنڈلیوں پر ورم ہمارے لیے روتے روتے ہوگا. لوگ اپنے لیے تو بہت روتے ہیں، میری بیوی، میرا بچہ، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا میرا میرا. امت کیا وہ کون ہوگا جس کی پنڈلیوں پہ ورم؟ وہ کون ہوگا جس کے گھر کے چولہے ہمارے لیے بجھیں گے؟ وہ حد کا واقعہ، وہ بدر کے آنسو، وہ وہاں کیا ہے کہ وہ کون ہوگا؟ آپ کی آہیں، آپ کے آنسو، وہ سارے صدمے بھی تھے. بیٹی بیوہ ہوئی وہ بھی تھا. وہ جماعت بھیجنی ہے حضرت اسامہ کی، وہ تقاضا بھی ہے. ہرقل وہاں سے، یہاں سے اپنے آدمی. لیکن عجیب بات یہ تھی، جیسے یہ مبارک ایام ہے نا، وہ اسی کے ہیں. ان سارے حوادث کے بعد اس پر اس کا یقین کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہم سے پردہ فرما گئی. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ جو کچھ لائے تھے، پورا مکمل دین جو انہی دنوں میں آیت نازل ہوئی تھی الفات میں، کیا تمہارا دین مکمل کر لیا گیا اور تمہیں مکمل نعمت دے دی گئی. وہ پورا دین اور ان 23 سالوں کے درمیان وہ سارے حالات، 13 سال مکی زندگی کے، اور کیا کچھ نہیں کیا ہے مکے والوں نے. اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، نعمت کی قدر اور نعمت کی ناقدری. قدردانی پر اللہ کتنا نوازتے ہیں اور ناقدری پر آدمی کیسے محروم ہو جاتا ہے. ان مکے والوں کے پاس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ، آپ کا اپنی وطن، ان کے درمیان وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے. وہی کا آغاز وہاں سے ہوا. تمام نبیوں کے سرداری کی نبوت کا تاج مکے والوں کے بیچ میں. کعبۃ اللہ، جیسے ابھی کل ہمارے یہاں پڑھا جا رہا تھا فضائل حج میں ہے، بیت اللہ کیسے بنا، کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی، کیا کچھ ہوا. اس میں ایک روایت کہ صرف اللہ کے امر کن ہو جا، اسی پر اللہ نے بنایا یہ بیت اللہ بنا. وہ بھی ان کے پاس تھا، پھر اس کی چابیاں ان کے پاس تھی. بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں. لیکن انہوں نے یہ کے بعد دیگر نعمتوں کی ناقدری کی. بیت اللہ کا طواف مادر زاد ننگا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، بیت اللہ میں بتوں کی پوجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی چابی مانگی کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں، چابی دی. ایک کے بعد ایک اللہ نے یہ ساری نعمتیں ایسی چھینی کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا.
کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے سور پر مدینے سے اٹھیں گے؟ ان کے پاس مکے میں بیت اللہ کی چابیاں ایک خاندان کو ایسی دی گئی اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہ اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. نعمت کی ناقدری پر اللہ پاک نعمت چھین لیتے. مدینے والے بہت لڑنے والے، بہت جھگڑنے والے، خون کی دریائیں بہہ چکی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا صلح کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، اور آپ نے ان میں آپس میں صلح کے لیے زمینیں، کپڑے، پیسے، یہ چیزیں تقسیم نہیں کی. صف اول کے فضائل بیان کیے، نماز اور صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کو فرمایا، نماز کے بعد تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا، اور ایک سبق یہ پڑھایا، ایک طرف کلمہ اور ایک طرف نماز. پہلا سبق یہ دیا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور تمام انسانوں کے درمیان کے تعلقات کو صحیح کر دیں گے. یعنی اللہ سے جو معاملہ صحیح ہوتا ہے وہ ایمان سے. سب کو ایمان کی محنت پر ڈالا. تم بھی جھگڑے چکانا چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو، صلح چاہتے ہو، ایمان بنانے پر لگ جاؤ، ایمان بنانے پر لگ جاؤ، سب کا ایمان. اور یہ حضور کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، حضور کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے سبب ہے. گھروں کے ہوں، خاندانوں کے ہوں، علاقوں کے ہوں، اداروں کے ہوں، کہیں کے ہوں، ہر جگہ کا علاج. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ہر فتنے کا علاج. خدا کہہ رہا ہے ایمان کی قیمت کو سمجھے. اور جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا شروع کیا، وہ اوسی اور خزرجی دو خاندان کے ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضور کی تعلیمات پر اوسی خزرجی کے برابر سب میں کھڑا ہے. تعلیم کے حلقے میں کبھی وہ قرآن سکھاتا ہے، یہ سیکھتا ہے، یہ سکھاتا ہے، وہ سیکھتا ہے. ایسی محبت ہو گئی کہ دنیا جب باہر سے آئے لوگ انتہائی سخت اور خدا رسول کے دشمن، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو مجبور ہو گئے پوچھنے پر کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں یا یہ الگ الگ خاندانوں کے لوگ ہیں. اتنی محبتیں ہوتی. اسی لیے کہ دین جو ہے محبتیں لاتا ہے. اگر کسی کو اپنی دینداری کا دعویٰ ہے، ہم دیندار، اور دلوں میں کیچڑ بھرا ہوا ہے، کینہ، حسد، دنیا کی محبت، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنی ہی شان جتانا، کیونکہ چاہے تم ڈھونک کرتے رہو، ڈنکا بجاتے رہو اپنی دینداری کا، اللہ کے ہاں تو وہ دینداری ہے. دین تو اپنے ساتھ محبتیں لاتا ہے. وہ اللہ بین قلوبہم، دلوں میں پیار لاتا ہے. جتنا دین آئے گا اتنی محبت آئے گی. اس لیے امت کے لیے دعائیں کرنا کتنا بڑا انعام ہے. جو آدمی دن میں 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دے، اس کی دعا قبول. امت سے محبت ہو، رنگ زبان. اس لیے ایسی عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اور دین زندہ ہوتا رہے اس کی محنت امت کے حوالے کی، تو پہلے جاہلیت کی ساری چیزیں قدموں کے نیچے دفنائی. میری زبان، میری قوم، میری برادری، میرا علاقہ، میرا خاندان، ان بنیادوں پہ دین زندہ نہیں ہوا کرتا. سب سے پہلے ان کو ختم کرو. اسی لیے اس وقت میں مجھے لمبی بات نہیں کرنی،
ہمارے ساتھ 3 نسبتیں ہیں ان مبارک ایام میں اس کی مشق کرنے کی، اور یہ اس کا سبق پڑھانے کے لیے ان ایام میں یہ سبق پڑھنا ہے۔ کلکم بنو آدم وانا ولد ابن آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو، جتنے جو بھی، ہر انسان آدم کی اولاد۔ تمہارے باپ کی میراث کیا ہے؟ ہر بیٹا باپ کی میراث ڈھونڈتا نا، ابا کا مکان، ابا کی دکان، ابا کا پیسہ، ابا کی تم سارے آدم کی اولاد ہو۔ یہ ایام مبارکہ وہ ہیں کہ جس میں آدم کی اولاد کو آدم کی میراث، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میراث آدمیت، آدمی بننا ہے، آدمی بننا۔ کہ آدمیت کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمیت کے مقابلے میں شیطانیت ہے۔ وہاں 2 چیزیں تھیں نا، شیطان اور آدم۔ آدمیت انابت، عاجزی، تواضع، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے رونا دھونا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والتسلیمات حرم شریف میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی، اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي انك على كل شيء قدير۔ ان کلمات سے دعا مانگی تھی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، آدم تمہاری ساری قبول، تمہارے قصور معاف، فاجتباہ ربہ، اللہ نے پسند کر لیا، فاجتباہ ربہ، اور آگے کیا ہے؟ وتاب علیہ وجعلہ من الصالحین، فاجتباہ ربہ وجعلہ نبیا جعلہ من الصالحین۔ پھر اللہ نے چھاپ دیا، اور ساتھ کے ساتھ اولاد آدم کے لیے بھی خوشخبری دے دی، جن کلمات سے تم نے دعا کی ہے تمہاری قبول، اور تمہیں قبول کر لیا ہم نے۔ آگے فأوحى اللہ الی آدم، اللہ نے وحی بھیجی کہ تمہاری اولاد جب ان کلمات کے ساتھ دعائیں مانگے گی تو ان کی بھی ایسی قبول جیسے تمہاری قبول۔ یہ ان دعاؤں کی مشق کرنے کے دن ہیں۔ آدمیت کے معنی کہ ہمارے ساتھ اس وقت میں 3 نسبتیں، آدم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت پر ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، تم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو۔ وہ سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آدمی بننے کے ایام مبارکہ، سچا مسلمان بننا ہے، اس کی مشق کہ پوری ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتلاتی ہے، اللہ کے حکموں کے بارے میں کتنی بڑی قربانی اور کیسی قربانی۔ مسلمان اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی منمانیوں کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی ہوا و ہوش میں نہیں گزا۔ میرا رب وہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ وہ سما کہ تم مسلمان بنو سچے، کیسے
کہ مسلمان کی معاشرت کیسی ہو، مسلمان کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہوں، مسلمان کے اخلاق کیسے ہوں، مسلمان کا ایک ہی وقت میں اپنے خالق و مالک کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، اور دوسری طرف وہ اللہ کی مخلوق کوئی ہو، کالا گورا دیسی ودیسی شرقی غربی عربی کوئی ہو، جو اللہ کا بندہ بندی کہ ہر ایک کے ساتھ کا اس کا تعلق کہ آدمیت اپنے میں اجاگر کرنی ہے، اپنے آپ کو اچھا اور صحیح آدمی بنانا، اس لیے کہ دو ہی چیزیں ہیں، آدمی یا حیوان، انسان یا جانور، دو ہی ہے نا، اور آدم یا شیطان، شروع سے اخیر تک جان سے متعلق، مال سے متعلق، اپنی صلاحیتوں سے متعلق، اور کسی کے پاس کسی لائن کی کوئی خصوصیت ہے اس لائن سے کہ اس میں آدمی میرا حیوان بن کے بھی چل سکتا ہے اور خدا کا خلیفہ بن کے بھی چل سکتا ہے۔ کل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا، عجیب بات ہے، یا تو آدمی انسان بنے، خدا کا خلیفہ بن کر گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، سماج میں بھی خدا کا خلیفہ، خدائی رنگ میں رکھا ہوا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی دے گالیاں، کوئی دے ہمیں گالیاں، ہم دے مٹھائی کی تھالیاں، سل من قطع احسن الى من ظلم واعف عن من ظلم واحسن الى من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہیں نہ دے اس کو ضرور دو، جو تم پہ زیادتی کرے اسے معاف کرو، تعلیمات ہیں۔ اس لیے سچا مسلمان، اس لیے ہمارا وہ چوتھا نمبر ہے نا اکرام مسلم، اکرام مسلم کا کیا مطلب؟ میں مسلمان ہوں، تم سب میرا اکرام کرو، یہ مطلب ہے، یہ تو استکرام ہوا، اکرام کہا ہے، استکرام نہیں کہا ہے، مدرسے میں پڑھے ہو تو پتا چلے استکرام کا کیا مطلب، اکرام کا کیا مطلب۔ باب استفعال سے استکرام کے معنی اپنا اکرام چاہنا، اور اکرام کے معنی دوسرے کا اکرام کرنا، چوتھا نمبر ہے دوسرے کا اکرام کرنا۔ اب ہر ایک میں تو مسلمان ہوں، میں تو پرانا ہوں، میں تو چنی ہوں، پھر چوتھا نمبر کا آدمیت کہ جتنی نافرمانیوں سے بچیں گے اتنی آدمیت اجاگر ہوگی، اور جتنی معاشیتیں، نافرمانیاں مختلف گھریلو زندگی ہو، کمائی کی ہو، خرچ کی ہو، عبادات کی ہو، عقائد کی ہو، اخلاق و عادات کی ہو، جس میں خدا رسول کی نافرمانی وہ شیطان کہ دل، آدمی کے دل میں دو خانے ہیں، جیسے حلق میں دو نالیاں ہیں، ایک ہوا کی اور فضا کی، کبھی دانا ہوا کی نالی میں چلا جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں، آدمی آنکھیں باہر آ جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے کہ نہیں، نالی ہوا کی نالی سے تو ہوا آنا، اور غذا کی نالی، اناج کی نالی اناج ہے، کہ ایسے دن میں بھی دو خانے ہیں، خیر کا اور شر کا، آدمیت کا اور شیطانیت کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے نا، زمین سے کیسے باغات، آم، چیکو، آلو، انگور، موسمیاں، سنترے، کاجو، بادام، اخروٹ، میوے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اور سبزیاں کیسی کیسی تازہ، اور اسی کے ساتھ زمین میں سانپ، بچھو، کھجورے، ایک کیڑا کاٹ لے تو بدن کا سارا خون پانی ہو جائے۔ ہم ایک مرتبہ وہاں صومالیہ میں تھے تو ہم جانا چاہ رہے تھے وہاں اس علاقے میں، ہم نے وہاں کی ذمہ داروں سے کہا کہ ہماری تشکیل کرو، کہا نا وہاں نہیں بھیجیں گے۔ کیوں نہیں بھیجو؟ وہاں مچھر بہت ہے،
ہم نے کہا غریب لوگ مچھر سے ڈرتے ہو؟ مولوی صاحب ہم بتائیں گے. اللہ کا انہوں نے بھیجا ہم کو کہ ہم آپ کو بتائیں گے وہاں کا مچھر کاٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک نوجوان لڑکا وہ اس علاقے سے آیا ہوا ہے، کہا کہ یہ دیکھو بالکل پیلا سفید، ایک مرتبہ وہاں کا مچھر ڈنک مارتا ہے پورے جسم کا خون پانی ہو جاتا ہے. یہ بھی زمینوں سے اٹھتے ہیں. تو یہ دل کی زمینیں ہیں. حسد، کینہ، دنیا کی محبت، دوسروں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، ٹوپیاں اچھالنا، دوسروں کو نقصان جس طرح بھی پہنچ سکے اس کی پیداوار اور اس کے بالمقابل میں ہر ایک کے کام آؤں. مجھے جو کچھ اللہ نے جس لائن سے دیا ہے میری ہر چیز دوسرے کو نفع پہنچانے والی کہ یہ دعاؤں پیداوار دلوں کی ہے. یہ جب ہوتی ہے جب ایمان آتا ہے. جب ایمان آتا ہے تو خیر کی، اچھائی کی، ایمان کی، ایمانی صفات کی، شکر بھی، صبر بھی، تواضع بھی، دنیا سے بے رغبتی بھی، خدا کی مخلوق پر ترس کھانا بھی، امت سے محبت کرنا بھی، اللہ کی عظمت، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے روتے رہنا، یہ ساری پیداوار ہوتی ہے جب ایمان آتا ہے. اس لیے ہمیں جو اللہ نے نعمت دی کہ ایک آدمیت کی نسبت ہمارے ساتھ دوسرے مسلمان ہونے کی نسبت وہ سلمان ہمیں مسلم کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ان کی سیرت پڑھو اور ان کی سیرت پر آنے کی کوشش کرو کہ جب بھی اللہ کا حکم اپنی چاہت کے مقابلے پر، اسی لیے شریعت میں احکامات اور حالات، احکامات اور شہوات ان دونوں کا مقابلہ ہے. شہوت کچھ کہتی ہے، خواہش کچھ کہتی ہے، اللہ کا حکم کچھ کہتا ہے. کہ حکم کے لیے خواہش کو قربان کرنا، پھر اللہ وہ انتظام کرتے ہیں کہ یہ سوچ نہیں سکتا، اور جو اپنی خواہش کے لیے حکم توڑتا ہے تو خواہش تو اللہ پوری ہونے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو خواہشات کی جگہ بنایا ہی نہیں، یہ تو احکامات کی جگہ. حکم توڑ دیا تو ادھر سے گیا، خواہش کی وجہ سے حکم توڑا، خواہش پورا ہونے نہیں دی، ادھر سے بھی گیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی. یہ اس کے ایام ہے. اپنی ہر چاہت کے مقابلے پر اللہ کے حکم کو، اللہ کی چاہت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اس کو ترجیح دینا، اس کو مقدم کرنا، یہ ان کی ایام مبارکہ ہے. آدم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے مسلمان، انہوں نے ہمارا نام رکھا ہے. مسلمان سچا بننے کی مشق کرنے کے ایام ہیں، اور اسی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اپنی ذات سے آدمی بنتے ہوئے سچا مسلمان بن کر عرفات کے دن جو پیغام دیا ہے اور جس طرح امت کو رخصت کیا ہے کہ اب ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر، اپنی آدمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سچا مسلمان مارکیٹ میں ہو تو، بازار میں ہو تو، معاملات میں ہو تو، اندھیرے میں ہو تو، اجالے میں ہو تو، تمہارے اندر ہر ایک کے لیے خیر کا جذبہ ہو اور اس کے لیے دوسروں کو نفع پہنچے، اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے تمہارے اپنے جذبات قربان کرنے پڑیں گے. قربان، اور کتنے کیسے قربان کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے. اللہ تو اس میں راضی ہے. آج کے بعد میں مسلمان ہوں، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی تمنا، جو تجھے پسند کہ ہم کو تو یہ پسند ہے کہ یہ لیجیے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا. اسی لیے ایام مبارکہ تکبیرات کے اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر.
یہ عشرہ ذی الحجہ اللہ نے قسمیں کھائی ہے اس کی، والفجر ولیال عشر، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس کی ہر رات شب قدر کے برابر دینا چاہتے ہیں اللہ پاک کسی طرح. اور پھر کہ یہ سارا کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے لیے جب امت کا رخصت کیا ہے، امت حضور سے رخصت کی ہے. آپ کا اپنا حال تو یہ ہے کہ سارا سب کچھ دیا اور پھر آخری گھڑی عرفات کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس آخری گھڑی میں آپ جبل رحمت کے دامن میں ہیں. انک تعلم السر وعلانیہ لا يخفى عليك شيء من امري انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبي اسالك مساله المسكين ابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل دعاء خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه رب لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما. کون؟ تمام نبیوں کی سرکار جنہوں نے ہر نسبت کا حق ادا کر دیا. بندے ہیں تو بندگی کا، عبدیت کا، رسول ہیں تو رسالت کا، نبوت ہے نبوت کا، اور ایسا حق ادا کیا کہ سارے مجمع نے ایک ساتھ گواہی دی. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ. اللہ کو گواہ بنایا، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو گئے. اس کے بعد آخری گھڑیوں میں کہا کہ یہ مبارک ایام اپنے اندر میں ان جذبات کے پیدا کرنے ہیں. نعمتوں کی شکر گزاری، جتنی ناقدری ہوئی ہو اس کے اوپر اللہ سے معافی، اور جو توفیق جس عمل خیر کی جب کبھی اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر. یہ 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے، بندے کا اپنی تقصیرات کا اعتراف اور نعمتوں کی قدر اور اس پر شکر گزاری. تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے یہاں تینوں نعمتیں ایک ساتھ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم. ربنا وابعث فیہم جو دعا مانگی تھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جس امت کے اور جس قوم کے لیے بھیجا، دین کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ، کہ اس محنت کے بعد ہر ایک کو ایک دعائے مستجاب دی کہ اپنی محنت جب پوری کر لو تو دعا مانگ لے. تمام نبیوں نے دعائیں مانگی. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مانگی دعا ربی لا تذر علی الارض. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی ربنا اطمس علی اموالہم. سارے نبیوں نے مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، گھر بنوایا، کیسی تشکیلیں ہوئی، بچے اکیلے ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، دودھ کا انتظام نہیں ہے، چاروں طرف سے خطرات ہیں، کھانے کا گھوٹ نہیں ہے، خود اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں. یہ سارا ہو ہوا کے ادھر بیت اللہ بنا رہے ہیں، تینوں مل کر کے کر رہے ہیں. مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک تو جیسے میں نے 2 خاندان قربان کیے آپ کے نام پر، ابراہیم و اسماعیل، ہاجر و اسماعیل، اور سارا و اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیمات. وہ وطن قربان کیا تو ان کو روزی دے. انسان ہے، ان کے لیے ان کی دنیا بھی بنا، ان کی آخرت بھی بنا. ہمیں جو حضور کے راستے سے دین ملا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کی روزی دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے بیت المقدس سے اٹھا کے لائے زمین کا ٹکڑا، بیت اللہ کے طواف کرایا.
اور مانگا کہ میں نے تو 2 خاندان قربان کیے ہیں آپ کے حکم کی تعمیل میں، آپ کا گھر آباد ہو اس کے لیے۔ ایک ایسا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا جو انہی میں سے ہو، ایسا نبی بھیج جو ان کو دعوت بھی، تعلیم بھی اور ان کے تزکیہ نفس، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور ان تینوں کے لیے ایک گھر نہیں، پوری امت اس پر آ جائے کہ امت کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد دعوت، تعلیم اور تزکیے کے لیے جان کی پرواہ کرے، نہ مال کی پرواہ کرے، نہ اپنے جذبات کی، قربان کرتا چلا جائے، آدمیت کا اور انسانیت کا سبق عالم کے انسانوں کو پڑھاتا چلا جائے۔ اپنا سچا مسلمان ہونا صرف دعوے اور زبانی زباخرت نہیں، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی ہاں مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ رحمت للعالمین کا امتی، کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے حق میں رحمت، کیا آسمانی مخلوقات، کیا سمندر کی، کیا زمین کی، کیا مشرق کی، کیا مغرب کی، کیا پہاڑوں کی، ہر مخلوق کے حق میں رحمت، کہ تم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ دنیا کے جس کونے میں اللہ کی مخلوق کے حق میں رحمت بن کر تمہیں جینا ہے، اس سبق کو پڑھنا بھی، یاد کرنا بھی اور سبق لوگوں کو پڑھانا بھی، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے تو انکار کے لیے بقرعید ہے، اس لیے ابھی تک کوئی جماعت میں جا ہی نہیں سکتا صورت کا، حالانکہ یہی دن ہے ان تینوں کو، آدمیت کو اور ملت ابراہیمی اور سچا مسلمان ہو کر عملی، اس لیے کہ کوئی آدمی اگر دعویٰ کرے کہ میں پہلوان ہوں، بھائی تم پہلوان ہے، اتنا دودھ پیتا ہوں، اتنا یوں چباتا ہوں، اتنا ڈنڈ پھیلتا ہوں، یوں کرتا ہوں، ہم نہیں مانتے۔ میدان میں آؤ، اپنے جیسے پہلوان سے کشتی لڑ کر دکھاؤ کہ تم مسجدوں میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہو اور 12 تسبیح بھی پڑھتے ہو اور 3 پارے قرآن بھی پڑھتے ہو اور سجدے میں بھی روتے ہو اور یہ بھی سب قربانیاں بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ مارکیٹ میں لوگ پہچانیں گے، معاملات میں گلی کے اور محلے کے لوگ پہچانیں گے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے عجائب مبارکہ ہیں، اپنی ذات سے اپنے اندر میں آدمیت کی صفت کو اجاگر کرتے ہوئے، سچا مسلمان ہوتے ہوئے، نبی کی نیابت میں عالم کے ہر طبقے کے حق میں رحمت بنتے ہوئے، جان اپنی مال اپنا، جیسے عرفات کے میدان سے صحابہ روانہ ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو گئے تھے، سارے صحابہ 1.25 لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن وہاں سے پھر بلغوا عنی ولو آیۃ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جتنے حاضر ہو سب غائبین تک پہنچاؤ۔ ایسے نکلے کہ واپس پھر مدینے نہیں آئے۔ مدینہ منورہ میں کل 10,000 قبریں ہیں صحابہ، باقی سب لوگوں کہ یہ ان ایام کی مشق، ان اعمال کی مشق کرنے کے لیے، اس لیے اس کی نیتیں کرو کہ اس کام کو جو اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ابھی یہیں سے نقد جماعتیں بنتی اور کم سے کم 3 دن کی تو بنتی۔ ہمارے ایک مرتبہ احمدآباد دلی میں تو مدرسہ حسین بخش نے کہا ماشاءاللہ ہر سال کئی ساتھی جن پر قربانی واجب ہے وہ بھی جاتے ہیں اور جانور راستے میں وہاں لے لیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں۔ تو اصل صحت اس کی ہے کوئی تیار، بہت شور مچایا 2 عیدوں کے بیچ میں، چلے کی 4 مہینے، اللہ کا شکر ہے، ناشکری نہیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی جب اپنا لاجپور کا جو مشورہ ہوا تھا اس وقت بھی، اس سے پہلے وہاں ہوا تھا، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، ساتھی نکلتے ہیں، جاتے ہیں اور لگاتے ہیں۔ اور لیکن یہ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ کام ایسا ہے کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، اس کا سارا بھی کچھ نہیں کہ ہم سارے لگ جائیں کبھی کچھ نہیں، اور اس کا تھوڑا بھی بہت کچھ ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کام بنائیں گے۔ اور دیکھو چور نے چوری کی، اس کو ہوا تو ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چور چوری سے توبہ کرے گا، کوئی شراب پیتا ہے وہ اس سے چوری کرے گا، یہ سارے ان میں نہ کوئی چور نہ کوئی شرابی، یہ کیسے توبہ کریں گے؟ کہ ان کو جو توبہ کرنی ہے کہ اتنے دنوں سے سن رہے ہیں اس کام کو، اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں اس کام کو، ابھی اس کام کو کام نہیں بنایا، جبکہ نبی کا امتی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے، جیسے باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے باپ کی بات کا ماننا، ایسے نبی کے کام کو کام بنانا اس امت کے ایک فرد کی ذمہ داری۔ ہم نے اس کو کام نہیں بنایا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ ان دنوں میں اس پر استغفار کریں، توبہ کریں گے تو اللہ پاک آگے کی راہیں کھولیں گے، توفیق دیں گے۔ کرو گے؟ نیت کرو جلدی سے، 4 مہینوں کے لیے اپنے نام پیش کرو، کون کون تیار ہے؟ 2 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور بولو، جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو چاہے چلے بہت دیے، کھڑے ہو جاؤ، نیت کرو انشاءاللہ ہم 4 مہینے دیں گے۔ ایک ہی آدمی نے نہیں دیا بس۔ کیا نام ہے؟ ابو صالح۔ جی فرماتے اس مجمع میں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، اور چلے خوب سال کا چلا بھی لگاتے ہیں لیکن 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں بیچارے ہر ایک کی بھائی کوئی مجبوری، کوئی عذر، کوئی پریشانی، کسی کو چھٹی، کسی کو ماں، کسی کو باپ، کسی کو بیماری، بہت سارے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں 4 مہینے لگا دیں گے۔ جن کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، صرف نیت کراؤں گا، یہ مبارک کراتے ہیں اس وقت حجاج کرام جا رہے ہوں گے، کھڑے ہو جاؤ۔ جن کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت۔ اگر سارا سورت ایسا تھوڑا ہے یار، تقدیر بہت ہے سورت میں، لیکن بھائی کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو، ارے بولو نا، صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ اب تک نہیں لگے ہیں، آج پکی نیت کرو، یہ مبارک ہے یار۔ دیکھو ہم تو ہیں بہت کمزور، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے ذمے پر کوشش اور محنت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ سچے دل سے اگر نیت کرتے ہیں اس کے ہاتھ سے کوشش کرنی شروع کرو گے اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ، جب تک نکلنا نہیں ہوتا ہے، گشتوں کی پابندی ہو، 3 دن کی پابندی ہو، گھر مسجد کی تعلیم ہو، اور لوگوں کے ساتھ کا ہمارا برتاؤ بھی تواضع کا، عاجزی کا ہو، اپنے کو چھوٹا سمجھ ہے نہیں کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک آسان ہے نصیب کرو۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت اللهم لك الحمد في بلائك وسميعك الى خالقك، ولك الحمد في بلائك وسميعك الى اهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وسميعك الى انفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما اكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے تو بندہ بنایا تھا بندگی کے لیے،
ہم نے تیرے ہی نہیں کیے، باقی نفس و شیطان کی ساری عمل کی۔ اے اللہ جس سے دشمنی کو کہا تھا، جس شیطان سے دشمنی کو کہا تھا اس سے دوستی کر لی، جس نفس کو دبانے کو کہا تھا اسی کی مانتے چل رہے ہیں۔ اے اللہ آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے، تو ہمیں سچی بندگی نصیب فرما دے ہماری آنکھ میں۔ اے اللہ انابت اور توبہ نصیب فرما، ہماری توبہ کو توبہ نصوح بنا دے۔ ہم نے بہت تیری نافرمانیاں کی ہے، ایسا تیرے نبی کی سنتوں سے بہت منہ موڑا ہے۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ چھوٹے بڑے نئے پرانے جانی مالی جاری، اے اللہ خطا و عمد ہر نائب کے قصوروں کو معاف فرما دے۔ ہماری دنیا اور آخرت ہمارا دین بنا دے۔ اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من امرنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضا من المعيشة لما قسمت لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ تمام انبیاء کو تو نے دیا، پیغمبروں کو تو نے دیا، صحابہ کو تو نے دیا، ائمہ مجتہدین کو تو نے دیا، محدثین و مفسرین کو تو نے دیا، اور آج تک تو تمام حاجیوں پر حاجیوں کو دینے پر تلا ہوا ہے۔ اے اللہ اس سال میں حجاج پوری امت کے نائب اور نمائندے ہیں۔ اے اللہ الحجاج العمار وفد اللہ، اے اللہ امت کی طرف سے آج ان پہ کرم فرما رہا ہے۔ پروردگار ہم بھی تیرے بندے بہت جلدے، لیکن تو کریم ہے اور کریم کرم کو نبھایا کرتا ہے۔ ایمان تو نے دیا، ایمان کی مجلسوں میں تو نے بٹھایا، ایمان کی راہ میں تو نے چلایا، قرآن تو نے پڑھوایا، سجدے تو نے کروائے۔ حالانکہ ہر سکہ بہت چھوٹا ہے، کہہ نہیں سکتے ہیں کس کو، لیکن تو کریم ہے، قبول فرما لے۔ ہماری آدمیت کو اجاگر فرما، ہمیں سچا انسان بنا، سچا مسلمان بنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور آپ کا نائب و نمائندہ، اور رحمت کا سایہ پوری مخلوق پر، اور اللہ رحمت بن کر کے عالم میں جینا نصیب فرما دے۔ ہم سب کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، عزیز و اقارب کی، اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ پورے عالم میں امن کی چادر بچھا دے، ظلم و تعدی کو، باطل منصوبوں کو، باطل نظاموں کو، باطل اسکیموں کو پاش فرما دے۔ جھوٹ کو ختم فرما، ظلم کو ختم فرما، سچ کو زندہ فرما، عدل انصاف کو زندہ فرما۔ اے اللہ ظلم کو ختم فرما دے، اسلام مسلمین کی پوری حفاظت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، یا ظالموں کو سچی توبہ نصیب فرما، جن کی قسمت میں توبہ نہ ہو، جن کا وجود تیری مخلوق کے لیے عذاب بنا ہوا اور تیری زمین پر بوجھ بنا ہوا، افراد ہو، خاندان ہو، علاقے ہو، قومیں یا ملک ہو، ایک سے اپنی زمین کو پاک فرما دے، اپنی مخلوق پر ترس کھا کر اپنی اللہ تیرے پیارے نبی کی امت ہے، پیاری امت پر رحم فرما کر امت کے حال پر رحم فرما دے۔ انسان اگر کوئی ہو وہ تیرا بندہ تیری مخلوق ہے، ہر ایک کو صحیح راستہ دکھا دے، ہر ایک کو صحیح راستے پر چلا دے، ہر ایک کی دنیا آخرت بنا دے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، سیئات کو حسنات سے، ظلمتوں کو نورانیت سے، لعنتوں کو رحمتوں سے، رضائل کو خسائل و شمائل سے عافیت کے ساتھ بدل دے۔ اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کی چادر بچھا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امن کی چادر بچھا دے،
بدامنی کو، خوف و ہراس کو ختم فرما دے، جان و مال، عزت، آبرو و عصمت، مدارس، مکاتب، اے اللہ مساجد، خانقاہیں، علماء اور خانقاہیں اور اللہ جماعتیں ان سب کی پوری حفاظت کرنا۔ اے اللہ تیرے جس بندے بندی نے جب کبھی دعا کے لیے کہا ہر ایک کی حجائز تمنا پورا کرنا۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں فکر مند ہے انہیں علم نافع نصیب فرما، دینی علم کا شوق نصیب فرما، وقت ضائع کرنے سے، کھیل کود میں لگنے سے، اے اللہ جو چیز تجھے جہاں جس وقت ناپسند ہے اللہ اس سے پوری حفاظت فرما۔ حجاج کرام کے لیے ان کے حج کو آسان فرما، ہر ایک کا ہر رکن پورے آداب اور شریعت کے مطابق ادا ہو، اس کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، ہر طرح کی آسانی اور اللہ آسانی کے ساتھ قبول فرما لے اور حج کو پورے عالم پر سے مصیبتوں کے بادلوں کے چھٹنے اور امت پوری کے آبوں سے رحمت میں آنے اور جنت عافیت میں آنے کا ذریعہ سبب فرما لے، ہر قدم پر مدد فرما۔ اے اللہ اس کے جو کام رکے ہوئے ہیں اور جائز ہیں عافیت کے ساتھ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہونے والے سفروں کو آسان فرما۔ عالمی سطح پر دعوت کے کام کی ایک نہج، صحیح نہج اور صحیح اصولوں کے ساتھ ہونے کے حق میں اس کو قبول فرما کر جتنا غلط، جتنا پسند، جتنا فساد اور جتنا تجھے ناپسند اس سب کے ختم ہونے کے لیے قبول فرما لے۔ انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالمین، متشددین، صنادید یہود اور نصارا اور مشرکین و مجوس جن کا وجود ظلم ہی ظلم ہے، اے اللہ ان کی وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہے، جہاں ہو جس شکل میں ہو تو ہی ان سے اپنی زمین کو پاک فرما دے، ہمیں ظالمین میں نہ فرما، ہمیں ظالمین میں سے ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں انابت نصیب فرما، تواضع اور عاجزی نصیب فرما، تقوی اور توکل نصیب فرما، تحمل اور اخلاص نصیب فرما۔ اب اے اللہ ہمیں سچی بندگی نصیب فرما، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، سچا مسلمان بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب۔ اور اللہ آپ رحمت للعالمین کے سائے میں مخلوق خدا کے حق میں رحمت بن کر جینا نصیب فرمانے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان ایام مبارکہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، عطایا سے اے اللہ جو تو اپنے خواص کو دیا کرتا ہے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے بھرپور ہر ایک کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔